کر ڈالتے ہیں۔ پہلے تو اتنی شدت تھی کہ اگر آپ نے کسی کو سلام کر دیا تو ان کی بیوی کو طلاق ہو جائے، تو بہت سے لوگ کھڑے رہتے تھے روڈ میں کہ جبرن ان کو سلام کرو تاکہ روز ان کی بیویوں کو طلاق ہو جائے۔ یہ جہالت۔ تو مسلمان اگر ایک اللہ کے درس کو چھوڑ کر مختلف فرقے میں بٹ جائیں گے تو ان پر اللہ کی مصیبت نہیں آئے گی، یہ پریشان نہیں ہوں گے تو اور کون ہوں گے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب تم 3 برا عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ظالم جابر بادشاہ مسلط کر دے گا۔ فرعون کو کیا تھا، آج بھی وقت کا فرعون کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ 3 برائی کیا ہے؟ نمبر 1، نبی نے فرمایا کہ امتیوں کے اندر ناپ تول میں کمی کی جائے گی۔ ناپ تول میں کمی، قرآن میں ایک سورہ ہی ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، وَيْلٌ جہنم ہے، خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ دکانداری کرتے ہیں، کوئی مکئی لے کے آیا ہے، لے رہے ہیں زیادہ، چینی وزن کر کے دے رہے ہیں کم، 50 گرام کم دے رہے ہیں۔ یہی ہے پہلا سبب نبی نے بتایا کہ تمہارے اوپر ظالم جابر بادشاہ مسلط کر کے تمہیں گاجر مولی کی طرح کٹوا دیا جائے گا۔ کب؟ جب مسلمانوں میں ناپ تول کی کمی کی بیماری آئی۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمانوں کے اندر کیا ہوگا؟ اذا ظہرت الکینات وشربت الخمور، آپ نے فرمایا جب مسلم معاشرے میں جہرت القینات، ناچنے والی رنڈیاں ظاہر ہوں گی، لڑکیاں ناچے گی، ڈانس کرے گی، وشربت الخمور، اور شراب پیا جائے گا، تو رب مسلم سماج کے اوپر ظالم جابر فرعون نما بادشاہ کو مسلط کر دے گا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سبب بتایا کہ مسلم معاشرے کے اندر ناشکری، بےمانی، وعدہ خلافی کا جب بازار گرم ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ظالم و جابر بادشاہ کو مسلط کر دے گا۔ آج ناشکری بھی ہو رہی ہے، وعدہ خلافی بھی ہو رہی ہے۔ نبی اتنے وعدے کے پابند تھے۔ علامہ ابن قیم نے جاد المعاد میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ایک یہودی آدمی نبی کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں بیٹھ جائیے آپ، ہم ابھی آ رہے ہیں 10 منٹ میں۔ گیا، 3 دن بعد آیا۔ کئے دن بعد؟ 3 دن بعد۔ 3 دن بعد وہ بھول گیا تھا۔ اسی راستے سے جب گزر ہو رہا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر بچھا کر اسی جگہ پہ بیٹھے ہیں۔ کہا حضور آپ نماز کہاں پڑھے؟ کہا کہ نماز جب پڑھتے تھے تو کسی کو بیٹھا کے جاتے تھے کہ میرا ساتھی آئے گا تو ان کو بتا دیں۔ یہ وعدے ایفائے عہد کا حد دیکھ لیجئے، 10 منٹ میں آ رہے ہیں، 3 دن تک نہیں آیا، نبی بیٹھے ہیں، جب تک وہ آئے گا نہیں میں نہیں جاؤں گا۔ پیشاب و پاخنے کے لیے جاتے کسی کو بیٹھا کے جاتے، یہودی آتا ہے، دیکھا امام کائنات بیٹھے ہیں چادر بچھا کے، بے ساختہ چیخ کر بولا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کہا نبی میں جان بوجھ کے 3 روز تاخیر کر کے آیا تھا، میں نے تورات، موسیٰ کی کتابوں میں، عیسیٰ کی کتابوں میں جو آسمانی کتاب ہے اس میں پڑھا تھا کہ کل آخری رسول آئیں گے، وہ اتنا زیادہ وعدے کا پابند ہوگا کہ 3 دن تک انتظار کرے گا۔ یہ کتاب کے مطابق آپ مل گئے، اس لیے میں نے آپ پر ایمان لایا، کل میں توحید پڑھ کے آپ میں شامل ہوں۔ میری بھائیو دوستو، آج معاشرے کے اندر ایک اللہ کو چھوڑ کر آج ہم غیروں پہ بھروسہ کر رہے ہیں۔ اگر پتہ چل جائے کہ گروا گھاٹ یا کہیں پہ ایک دھامی تیار ہوا ہے، پانی پڑ کے دیتا ہے، فلانا کرتا، گاڑیوں کی بھیڑ دیکھیے، زیادہ تر سرشا بادیوں کی، بتائیے یہ سب آشیب وقتی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیطان کا اثر ہو سکتا ہے، ان کو آیت قرآنیہ سے دم کر دے ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ کون سا دھامی ہے؟ بڑے بڑے سرجن پھیلے ہیں، ڈاکٹر پھیلے ہیں، یہ بیمان دھامی اور قریب آج اور جادوگر کے نام پہ لوگ جادو ہی اثر کرتے ہیں۔ جادو برحق ہے، جادو کے ذریعے کچھ کر سکتا ہے، لیکن جادو کرنے والا کافر ہے، نبی نے اس کو مشرک قرار دیا ہے۔ آج ہم ان دھامیوں کے پاس جا رہے ہیں، ہاتھ پکڑ کے دکھا رہے ہیں کہ ہاتھ میں دیکھیے کتنی لکیریں ہیں، کہا تمہارا قسمت ٹھیک ہے۔ بعد شیطان بول دیتا ہے کہ تمہارا بھاری ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، تم بڑا پیسہ والے ہو جاؤ گے۔ ہم اللہ کو چھوڑ کر غیر کے راستے میں جا رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں کوئی چیز چوری ہو جاتی تو کھوری گھماتے تھے، باٹی
ہے کہ نہیں؟ اس میں کچھ ایک جڑی بوٹی کا ڈال دیتا ہے بیمان، ہاتھ میں کٹوری رکھ کر کے سب کو گھماتا تھا۔ بہت سے لوگ تھے زمین پہ لکیر پار دیتے تھے تین، کوئی جادوئی عمل کہہ کے ہاتھ کو ایسے چلاتے تھے، دائیں گیا تو اچھا، بائیں گیا تو خراب۔ یہ جھوٹ سب ہے، یہ کذابوں کی سسٹم ہے۔ آج تعویذ پہ ہم نے بھروسہ کر لیا، آج ہم نے اپنے عقیدے کو بگاڑ لیا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں حکم الحاکمین ہوں، میرے حکم کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا ہے۔ جب مجھ کو چھوڑ کر تم نے غیروں پہ بھروسہ کیا، جاؤ تم پر مصائب و آلام کی پہاڑ توڑ دیں گے، تمہیں پریشان کر دیں گے، تمہیں برباد کر دیں گے۔ آج مسلمان پریشان کیوں ہے؟ گجرات کی دھرتی میں جب مکھ منتری ماننی پردھان منتری جی تھے تو 1.5 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کر دیا گیا تھا، اور ذبح کرنے کی پاداش میں آج ہمارے ماننی مکھ منتری کو پردھان منتری کی گدی مل گئی، مسلم دشمنی کے نتیجے میں۔ اور ان کا ہارنے کا نام نہیں، کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی کی حکومت 50 سال تک رہ جائے گی۔ اور میرے بھائی کون سا مقناطیسی طاقت کا یوز کیا، استعمال کیا؟ اس کی وجہ ہے وقت کے فرعون نے یہ کایا پلٹا کیوں؟ یہ ہماری مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے جانے کا سبب بنا کیوں؟ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ ہم نے ایک اللہ کو چھوڑ کر، رسول کو چھوڑ کر، شریعت کی بات کو چھوڑ کر غیروں پہ بھروسہ کیا ہے۔ رب کو چھوڑ کر ہم پیروں، مرشدوں اور کہاں کہاں ماتھا ٹیکنے کا کام کیا ہے۔ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ اللہ مسلمان کو پریشان کرے گا نہیں تو کن کو کرے گا؟ ہم رسول کی شریعت کو چھوڑ کے اپنے اپنے مولوی اماموں کی باتوں کو اہمیت دیا ہے۔ ذرا غور کرو، امام اعظم نے جو بتایا اس کو ہم نے مانا، لیکن اماموں کا امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہیں مانا ہے۔ نبی نے جو کہا ہے ان کی ہم نے